السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل چودھری پرویز ڈھلوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کراچی سٹیج کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کی مکمل بائیوگرافی شیئر کریں گے۔ کراچی سٹیج کے بے تاج بادشاہ عمر شریف پاکستان کی شوبز کی تاریخ کا ناقابل فراموش حصہ بن گئے۔ مزاحیہ اداکار عمر شریف کی سرکاری دستاویزات کے مطابق تاریخ پیدائش 2 جنوری 1960 تھی۔ کراچی کے علاقے رام سوامی میں محمد عمر کے نام سے پیدا ہوئے اور صرف 4 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ مجاز میں مزاح کی عادت پیدائشی تھی اور ہر کسی کی نقل اتارنا من پسند مشغلہ تھا۔ بچپن ہی سے جملے بازی اور طنز و مزاح کی عادت پختہ ہو گئی تھی۔ 6 سال کی عمر میں کیا ہوا اپنا پہلا مزاح انہیں یاد تھا۔ فلم بینی کے جنونی شوق میں ایک مصری اداکار عمر شریف کی ایک برطانوی فلم لارنس آف عربیہ 1962 دیکھی تو اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا نام محمد عمر سے عمر شریف رکھ لیا تھا۔ عمر شریف نے پہلا سٹیج ڈرامہ صرف 14 سال کی عمر میں کیا تھا۔ سولجر بازار کراچی کے آدم جی ہال میں جاری سٹیج ڈرامے کے ایک اداکار کی اچانک غیر حاضری کی وجہ سے ایک جوتشی کا کردار ادا کرنے کا موقع ملا تھا۔ پہلی ہی پرفارمنس پر 5000 روپے، ایک موٹر سائیکل اور سال بھر کا مفت پٹرول بھی ملا تھا، جو اس وقت کا بہت بڑا انعام تھا۔ عمر شریف بچپن ہی سے کامیڈی میں برصغیر کے بے مثل مزاحیہ اداکار منور ظریف سے بے حد متاثر تھے۔ باقی دنیا عمر شریف کی دیوانی تھی، لیکن عمر شریف منور ظریف کے دیوانے تھے۔ انہیں اپنا روحانی استاد مانتے تھے۔ ان کی فلمی اداکاری پر منور ظریف کی گہری چھاپ بھی تھی۔ پہلی بار جب لاہور گئے تو داتا دربار پر حاضری کے بعد سیدھے منور ظریف مرحوم کے گھر پہنچ گئے تھے اور فرط جذبات سے ان کے کمرے کی دیوار کو چوم لیا تھا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں تو وہ منور ظریف کے ذکر پر رو بھی پڑے تھے۔ عمر شریف نے 1974 میں کراچی کے سٹیج ڈراموں سے فنی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ بریک تھرو کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑی تھی۔ 1999 میں بڈھا گھر پہ ہے اور بکرا قسطوں پر جیسے شاہکار اور مقبول عام ڈراموں نے انہیں کراچی سٹیج کا بے تاج بادشاہ، کنگ آف کامیڈی بنا دیا تھا۔ ان کے بیشتر ڈرامے ون مین شو ہوتے تھے، جن میں ہر طرف عمر شریف ہی عمر شریف ہوتا تھا۔ وہ اداکاری سے زیادہ لطیفہ گوئی، جگت بازی اور طنز و مزاح کیا کرتے تھے۔ 70 سے زائد ڈراموں کے اسکرپٹ لکھے، جن کے ہدایت کار اور اداکار بھی ہوتے تھے۔ ٹی وی کے ایک مزاحیہ سلسلے 50-50 میں بھی کام کیا، لیکن ریڈیو اور ٹی وی جیسے سرکاری اداروں کی بے اعتنائی کا بے حد رنج اور شکوہ رہا۔ ان کا ایک قول تھا کہ سینئر اور سانپ میں سے سینئر کو مار دو اور سانپ کو چھوڑ دو۔ وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے تھے جب آڈیو کے بعد ویڈیو کیسٹوں کا دورہ تھا۔ بنے گا نیا پاکستان اور اچھے دن آئے ہیں جیسے بدنام زمانہ اور مضحکہ خیز گیت گانے والے لوک گلوکار اطاولہ عیسیٰ کھیلوی کی طرح عمر شریف نے بھی انہی کیسٹوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے ڈراموں سے بین الاقوامی شہرت حاصل کی تھی۔
عمر شریف کی ملک گیر پہچان فلم حساب جو کہ 1986 میں ریلیز ہوئی، اس میں ایک کامیڈین کے طور پر ہوئی تھی۔ متعدد فلموں میں چھوٹے موٹے کرداروں کے بعد 1992 کی فلم مسٹر 420 سے انہیں بریک تھرو ملا تھا۔ اس فلم سپر ہٹ فلم کے وہ ہدایت کار، مصنف اور ہیرو بھی تھے اور ٹرپل رول بھی کیا تھا۔ روبی نیازی اور مدیحہ شاہ کے علاوہ شکیلا قریشی بھی ان کی ہیروئن تھی، جس کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کی تھی۔ اس فلم میں وہ عظیم مزاحیہ اداکار رنگیلا سے بے حد متاثر نظر آتے تھے۔ اس فلم کی ملک گیر کامیابی نے انہیں فلموں کی ضرورت بنا دیا تھا۔ فلم مسٹر 420 1992 کے علاوہ بطور ہدایت کار انہوں نے 3 مزید فلمیں بنائی تھیں: مسٹر چارلی 1993، مس فتنہ 1994 اور چاند بابو 1999، جس کے وہ فلم ساز بھی تھے۔ عمر شریف پر مسعود رانا کا پہلا گیت فلم جھوٹے رئیس 1993 میں فلمایا گیا تھا، جس میں اعجاز نامی ایک گلوکار کے ساتھ یہ گانا عمر شریف اور جاوید شیخ پر فلمایا گیا تھا۔ عمر شریف پر مسعود رانا کا آخری گیت فلم لاٹ صاحب 1994 میں فلمایا گیا تھا۔ تینوں میرے لیے رب نے بنایا، جی کرے ویکھدا رہواں۔ عمر شریف کا فلمی کیریئر بڑا مختصر رہا، پھر بھی صرف 1992 سے 1999 تک کے 8 برسوں میں ان کی 3 درجن کے قریب فلمیں ریلیز ہوئیں، جس سے ان کی مقبولیت اور مصروفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر فلموں میں وہ معاون ہیرو یا کامیڈین کے طور پر کاسٹ کیے گئے تھے۔ فلموں میں اوور ایکٹنگ کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے وہ لاہور شفٹ ہو گئے تھے، جہاں سٹیج کا شوق بھی جاری رکھا۔ انہوں نے شمع سینما کو تھیٹر میں تبدیل کر کے کئی سال تک کامیابی کے ساتھ ڈرامے پیش کیے اور لاہوریوں کو متبادل تفریح کے مواقع فراہم کیے، جہاں ایکشن پنجابی فلموں کے علاوہ لاہور سٹیج کے بے تاج بادشاہ امان اللہ خان اور ان کے ساتھیوں کی اجارہ داری ہوتی تھی۔ عمر شریف کی آدھی فلمیں ڈبل ورژن تھیں۔ ایسی فلمیں بنیادی طور پر پنجابی زبان میں بنائی جاتی تھیں، جنہیں اردو میں ڈب کر کے کراچی سرکٹ میں ریلیز کیا تھا۔ اس طرح سے فلم ساز کو 25 سے 30% تک زیادہ منافع ہوتا تھا۔ اردو فلموں کے شائقین ایسی فلموں سے جلد ہی اکتا گئے تھے، کیونکہ ان فلموں کے گیت عام طور پر پنجابی زبان میں ہوتے تھے، اور اگر فلم ساز کسی گیت کو اردو میں گوا بھی لیتا تھا تو وہ بھی کسی پنجابی گیت کا لفظ بے لفظ ترجمہ ہوتا تھا، جو اردو میں انتہائی بے تکی شاعری بن جاتی تھی۔ پنجابی اور اردو زبانوں کا اپنا اپنا انداز اور مجاز ہے، اور ان کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنا وہ بھی گیتوں کی صورت میں ممکن نہیں۔ ڈبل ورژن فلموں کے خلاف کراچی میں ایک باقاعدہ مہم بھی چلائی گئی تھی۔ ایک فلم ڈاکو چور سپاہی 1993 کو کراچی میں صرف چور سپاہی کے نام سے ریلیز کیا گیا تھا، کیونکہ اہل کراچی سلطان راہی کو پسند نہیں کرتے تھے، جنہوں نے اس فلم میں ڈاکو کا ٹائٹل رول کیا تھا، جبکہ عمر شریف اور اظہار قاضی نے چور اور سپاہی کے رولز کیے تھے۔ سلطان راہی کے قتل کے بعد جہاں پنجابی فلموں کا جنازہ نکلا، وہاں ڈبل ورژن فلموں کا دور بھی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری پھر کبھی ایسا عروج نہیں دیکھ پائی۔ گو اس کے بعد اردو فلموں کا ایک نیا مختصر دور شروع ہوا تھا، لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی کہ ڈبل ورژن فلموں کے زوال کے بعد اردو فلموں کے وقت کے مقبول فنکار ندیم، اظہار قاضی، غلام محی الدین اور عمر شریف وغیرہ بھی زوال پذیر ہو گئے تھے۔ ٹی وی چینلوں کے عروج کے دور میں وہ پڑوسی ملک کے ایک ٹی وی چینل کے ایک میوزک پروگرام کے مستقل جج بھی تھے۔ 10 کی دہائی میں ایک فلم بنا رہے تھے جو مکمل نہ ہو سکی،
जून 2019 में अरसा 10 साल बाद आर्टिस्ट काउंसिल कराची में वाह वाह उमर शरीफ के नाम से एक ड्रामा पेश किया गया था, जिसमें उमर शरीफ ने बैठकर 15 मिनट का एक सीन मुकम्मल किया था। आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला होने और ज़बान में थोड़ी लखनत की वजह से इनके कालमों की अदायगी मुश्किल हो गई थी, लेकिन टाइमिंग और स्टाइल में फ़र्क नहीं आया था। इनके सेहत मिजाज और अदाकारी देखकर लगता था कि कराची स्टेज के इस बेताज बादशाह के कैरियर का सूरज ग्रूब हुआ चाहता है। उमर शरीफ स्टैंड अप कॉमेडी के भी माहिर थे। अपने इस फ़न से उन्होंने दुनिया भर में बेशुमार कदरदान पैदा किए थे। ख़वातीन के बारे में लताइफ़ इनका पसंदीदा तरीन मौजू होता था। इनका सबसे मशहूर चुटकुला औरतों की दराज़ी उम्र के राज के बारे में था, चूँकि वो दिन भर मेकअप में होती हैं और जब रात को मुंह धोकर सोती हैं तो मलकुल मौत इन्हें पहचान नहीं पाता, इसलिए बच जाती हैं। एक और लतीफ़ा भी ज़बान ज़द आम हुआ था कि फ़ौजी जवान अपने अफसरान वाला को मुतासर करने के लिए दुश्मन के टैंक पर कैसे कब्ज़ा करके लाते हैं। अपने मतअद्दद ड्रामों और कालमों की वजह से वो मुतनाज़े भी बने, लेकिन एक सादा, सच्चे और खरे इंसान थे। वो बखील और बददयाना नहीं थे, और जहाँ दीगर सीनियर और हम असर फ़नकारों की अज़मत का एतराफ़ करते थे, वहाँ ये भी तस्लीम करते थे कि स्टैंड अप कॉमेडी का फ़न उन्होंने और मोइन अख्तर ने खालिद अब्बास डार से सीखा था, जो लाहौर स्टेज का एक बहुत बड़ा और काबिल एहतराम नाम था। उमर शरीफ ने पहली शादी अपनी एक पड़ोसन से की थी, जिससे इनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। अपनी साथी अदाकाराओं शकीला कुरैशी और ज़रीन गज़ल से भी शादियां की थीं। फरवरी 2020 में अपनी बेटी के गुर्दों की पैवंदकारी के दौरान इंतकाल ने इन्हें हिला कर रख दिया था। वो खुद काफ़ी अरसे से आर्ज़ा कल्ब, गुर्दों और दीगर अमराज में मुब्तला थे। इलाज के लिए इन्हें अमेरिका ले जाया जा रहा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2021 को जर्मनी में दार-ए-फ़ानी से कूच कर गए थे। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत करे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।